بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از اسد اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. آج ہم دو مختلف جو ڈگریز ہیں یا سرٹیفکیشن ہیں ان کا ہم کمپیریزن کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے، اور اسپیسیفکلی پاکستان کے سینیریو میں رہ کے ہم یہ سمجھیں گے کہ ان میں بہتر کون سا. تو ایک ہے ایم بی اے اور دوسرا ہے سی اے. یعنی ایم بی اے اور سی اے جو ہے اس میں سے بہتر کون سا ہے اور ہمیں کون سا کرنا چاہیے. دیکھیں، ایم بی اے اسٹینڈ فار ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور سی اے اسٹینڈ فار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو پاکستان میں جو ایم بی ایز ہیں وہ کافی یونیورسٹیز کرواتی ہیں، اور ایچ ای سی کی جو ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہیں وہ ایم بی اے کرواتی ہیں، اور بہت ہی کچھ ہائیلی ریپیوٹیبل یونیورسٹیز بھی ہیں پاکستان میں جن کا دنیا میں نام ہے. اسی طرح سی اے آئی کیپ کرواتا ہے، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. تو آئی کیپ ایک الگ اسٹریم لائن ہے، ایک الگ اسٹریم ہے، اور جو ایم بی اے ہے وہ ایک الگ اسٹریم ہے. تو ہم ان کو کمپیئر کریں گے کہ ان میں سے بہتر کون ہے. دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو سی اے ہے، سی اے آئی کیپ کرواتا ہے اور اس کا ایک ہی ادارہ ہے، جبکہ ایم بی اے مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں وہ کرواتی ہیں. تو ایم بی اے جو ہے، ایم بی اے پاکستان میں جو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں ان میں ایک آئی بی اے کراچی ہے، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی، اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہے لمز ہے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس. اس کے علاوہ باقی یونیورسٹیز بھی ہیں، جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے، علم سائنسز پشاور ہے، کام سیٹ ہے، اقرا یونیورسٹی ہے، آئی بی ایم ہے، نسٹ یونیورسٹی ہے، فاسٹ ہے. تو باقی یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی ایم بی ایس کرواتی ہیں. تو جب آپ نے ایم بی اے کرنا ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کون سی یونیورسٹی سے ایم بی اے کرنا ہے. فرض کریں آپ اسلام آباد میں، تو اسلام آباد میں آپ کے پاس آپشن ہے بحریہ بھی ہے، کام سیٹ بھی ہے، اقرا یونیورسٹی بھی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی بھی ہے، زیبسٹ بھی ہے. اگر آپ کسی دوسرے شہر میں ملتان میں ہیں تو پھر وہاں پہ بی تیڈ یو ہے. آپ کراچی میں ہیں تو وہاں پہ آئی بی ایم ہے، آئی بی اے ہے وغیرہ وغیرہ. لاہور میں ہے تو لمز ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، لاہور اسکول آف اکنامکس ہے. تو آپ ضرور جب ایم بی اے کرنے لگیں تو آپ سب سے پہلے یونیورسٹی کا انتخاب کریں، کیونکہ اچھی یونیورسٹی سے ہی اگر آپ ایم بی اے کریں گے تو آپ کی ورتھ ہوگی. ادروائز تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. مارکیٹ میں کتنا کمپٹیشن ہے، اور جب بات سی اے کی آئے گی تو وہاں پہ تو آپ کے لیے بہت ایک چیلنجنگ سچویشن بن جائے گی. اور نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ جو سی اے ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، وہ ایک 7-8 سال کا ایک سرٹیفکیٹ ہے جس میں مینڈیٹری ٹریننگ بھی ہے آڈٹ کی، اور فارمس جو ہیں آڈٹ فارمس میں کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک بہت زیادہ چیلنجنگ ہے، وہ کرنا مشکل ہے. اگر کر لیں تو ریوارڈ تو بہت زیادہ ہے. یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ سی ایف اوز اور سی ای او اور چیف انٹرنل آڈیٹر اور ایکسٹرنل آڈیٹر، تو ان کا ایک ایڈوائزرز اور پلیٹ فارم پہ اور ہائی پروفائل کیٹیگری میں یہ لوگ رہتے ہیں. تو سی اے تو نو ڈاؤٹ بہت زبردست ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ ایک چیز کمپیئر کرنی ہے کہ ایم بی اے اور سی اے الگ الگ ان کی ایکسپرٹیز ہیں. یعنی ایم بی اے میں آپ سپوز دیٹ فائنانس میں ایم بی اے کرتے ہیں تو آپ اسپیسیفکلی فائنانس کی اسپیشلائزیشن کریں گے. آپ بینکس کو دیکھیں گے، فنڈ مینجمنٹ کو دیکھیں گے، انویسٹمنٹ کو دیکھیں گے. اگر آپ مارکیٹنگ میں جاتے ہیں تو مارکیٹنگ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹنگ میں بھی آپ کمپنیز جو ہیں ان کی مارکیٹنگ کو، سیلز کو، ایڈورٹائزمنٹ کو، پروموشن کو دیکھیں گے. اور جب آپ ایچ آر ایم میں جاتے ہیں تو آپ نے ہیومن ریسورس کو دیکھنا ہے، اور کمپنیز کی ایچ آر پروفائل جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے، جو مینجمنٹ ہے آپ کی ہوگی. اسی طرح سپلائی چین میں آپ جاتے ہیں تو آپ نے جو انوینٹری مینجمنٹ ہے اور جو سپلائی چین ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ ہے ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے. لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنسی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہ از ریلیٹڈ ٹو اکاؤنٹنسی. ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے جو اکاؤنٹس بناتا ہے، جو انٹرنل کنٹرول بنا کے دیتا ہے، جو ٹیکسیشن کے نظام کو دیکھتا ہے، جو ریگولیٹری افیئر کو دیکھتا ہے، جو فائنینشیل ریگولیٹری افیئر کو دیکھتا ہے. یعنی فائنینشیل رپورٹنگ کرتا ہے، ایک انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ہیں اس کے اکارڈنگلی. پھر آڈٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتا ہے. اگر آڈیٹر ہے تو آڈٹ کرتا ہے، تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ چلتا ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا اوور آل پروفائل ڈفرینٹ ہے.
اگر آپ نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے، بک کیپنگ کرنی ہے، جس کو عام الفاظ میں منشی بھی کہتے ہیں، تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کے لیے بہت بیسٹ ہے. لیکن اس کا کیونکہ اس کی جو سرٹیفکیٹ کی ورتھ اتنی زیادہ ہے اور اتنا زیادہ ٹرسٹڈ سرٹیفکیٹ ہے کہ کوئی بھی سیٹ ہو، کوئی بھی ملٹی نیشنل ہو تو بلائنڈلی ٹرسٹ کر لیتا ہے. جبکہ ایم بی ایس میں ایشوز یہ ہیں کہ اس کی اسپیشلائزیشن دیکھی جاتی ہے کہ اس کا میجر کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی یونیورسٹی دیکھی جاتی ہے، پھر اس کا جی پی اے دیکھا جاتا ہے اور اس کی گریڈنگ کتنی تھی اس کی وغیرہ وغیرہ. تو اب سی اے میں یہ نہیں، سی اے میں اگر یو آر کوالیفائڈ دین یو آر کوالیفائڈ، آپ باقی سی او کے ساتھ ایکویلنٹ ہو جائیں گے. تھوڑا بہت آڈٹ فرم کا فرق ہوتا ہے، اگر آپ کی ٹریننگ جو ہے آپ اس فرم سے کر رہے ہیں جو بگ فور ہے تو تھوڑا سا آپ کو ایج مل جائے گا. ادروائز سی ایز آر ایکولنٹ. ایم بی اے میں ایسا نہیں، ایم بی اے میں انسٹیٹیوشن میٹر کرتا ہے، آپ کی اسپیشلائزیشن میٹر کرتی ہے. لیکن آپ نے ہمیشہ ایک چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے مارکیٹنگ میں جانا ہے تو obviously سی از ناٹ فار یو. اینڈ اف یو آر پلاننگ ٹو ورک ان اے سپلائی چین دین absolutely سی از ناٹ ریلیونٹ. تو ایم بی اے ہے، ادھر سی اے ہے، تو آپ اپنی ڈومین سیٹ کریں. پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے تو یو مسٹ بی ویری کلیئر. لیکن میرے مطابق اگر آپ سی اے کر لیتے ہیں تو آپ کی زیادہ برت ہے، سبجیکٹ ٹو آپ پاس کر لیں. ادروائز اگر آپ میڈیوکر ہیں، ایوریج ہیں یا بلو ایوریج ہیں تو آپ کو ایم بی اے کرنا چاہیے. اور پھر آپ کو باہر کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن مل سکتا ہے آگے پڑھنے کے لیے. آپ کو ملٹی نیشنل بھی جاب دیں گی، لیکن آپ کی پھر وہ نیچر آف ورک جاب ڈیفرنٹ ہوگی. تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں. میں نے اپنا اوپینین دے دیا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.